أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ، جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور سورہ کو ہم جب مکمل کرتے ہیں اور آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پہنچتے ہیں، تو چونکہ اس سورہ کے اندر دعا ہے آخر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ، اور مغضوب اور ضالین کے راستے سے ہم کو بچا دے، ان کے راستے سے ہمیں محفوظ کر، یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے ہم کو بچا لے. تو اس دعا پر ہم کہتے ہیں آمین. تو یہ آمین نماز میں جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آمین کہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہا کرتے تھے. اور تقریباً ائمہ کرام میں سے امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہیں اور دیگر ائمہ اور محدثین ہیں، یہ ان سب نے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنے کا حکم دیا ہے. لیکن یہ آمین کیسے کہنا چاہیے؟ آمین نماز میں بلند آواز سے کہیں یا آہستہ سے کہیں؟ جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ آہستہ پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم آمین آہستہ بولیں گے. ظہر کی نماز میں سورۃ الفاتحہ، عصر کی نماز میں سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم آمین آہستہ بولیں گے. اسی طرح سے مغرب کی نماز ہے، مغرب کی تیسری رکعت، اس میں قرات آہستہ ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ہم آہستہ پڑھتے ہیں، وہاں آمین آہستہ کہیں گے. اور عشاء کی آخر کی جو 2 رکعت ہے، تیسری اور چوتھی رکعت، اس میں سورہ فاتحہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، تو آمین بھی وہاں پر آہستہ پڑھیں گے. اب جو نمازیں جہری ہوتی ہیں اور ہم امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن رکعتوں میں امام صاحب بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہمیں آمین کیسے کہنا چاہیے؟ جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں، اور تیسری جو رکعت ہوتی ہیں امام اور مقتدی سب آہستہ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی تھی جس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ ہر شخص کو پڑھنا ہے، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا تنہا پڑھ رہے ہوں. امام کے پیچھے بھی جس وقت امام زور سے قرات کر رہا ہو تب بھی مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. اس سلسلے میں حدیثیں اور اس کی دلیلیں سب گزر چکی تھی. اب یہاں پر
مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت میں جب امام سورہ فاتحہ زور سے پڑھتے ہیں تب مقتدی کو وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کیسے کہنا چاہیے، یا امام صاحب کو آمین کیسے بولنا چاہیے، زور سے بولنا ہے یا آہستہ بولنا ہے؟ فجر کی 2 رکعت نماز ہیں، عشاء کی 2 رکعت نماز ہیں شروع کی، جس میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں زور سے بولنا ہوگا یا آہستہ؟ تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءت ام القرآن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر فارغ ہو جاتے رفع صوتہ، اپنی آواز کو بلند کرتے، وقال آمین، اور کہتے آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ مکمل کرتے رفع صوتہ، جس کا معنی ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، رفع صوتہ وقال آمین، آپ آواز بلند کرتے اور بلند آواز میں آمین کہتے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس کو حسن کہا، امام حاکم نے اس کو اپنی کتاب مستدرک میں نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے اسی معنی کی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقتدیوں نے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت مقتدیوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج گئی، اس لیے کہ جہاں پر کئی مصلی ہوں گے اور سب نے ہلکی سی بلند آواز بھی لگائی آمین کے لیے تو سب کی آواز جمع ہونے کے بعد آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتدیوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج گئی تھی۔ تو ان حدیث سے اور اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سورۃ الفاتحہ کے بعد بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔